کیونکہ بڑا بابرکت مہینہ یہ، بڑا قسمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ سب کو زندگی دے، ہر سال یہ سال دیکھے انسان، کیونکہ یہ خاص ہوتا ہے بہت، اس میں دیکھیں رزق تو پاک ہی ہوتا ہے، ویسے ان کے لیے بہت ہوتا ہے خاص کہ بڑے صفائی کے ساتھ اچھے طریقے سے یہ سارا کرنا چاہیے، اور یہی کرتے ہیں، گھر میں سب لگے ہوتے ہیں، سب روزے رکھتے ہیں، اور بیٹی نے بھی ماشاءاللہ آج رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اور دعا کرتے ہیں۔ میں آپ کی بات تھوڑی سی بڑھانا چاہتا ہوں۔ نعیم نے ایک بڑی عقل مندی کی بات کی، اس نے عمومی طور پہ مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ ہم 11 مہینے مسلمان نہیں، ہم 1 مہینے کے مسلمان ہیں، جو بالکل سچی بات ہے۔ میں نعیم آپ کو تھوڑا سا بتاؤں، آپ کو جو میرے عزیز ہیں، یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، میری بہن بیٹھی ہیں، اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ اپنے خاندان والوں کا ساتھ دے رہے ہیں، میں جب اپنے خاندان والوں کا ساتھ نہ دیا تو کوئی دشمنہ تھا دیا، انہوں نے بھی کمی کوئی نہیں سارا جی۔ یہ لوگ وہ ہیں جو 12 مہینے کے مسلمان ہیں۔ میں سب سے پہلے آصف کی بات کرتا ہوں، کوئی دن ایسا جاتا ہے کہ رات کو حمدیہ قوالی، نعتیہ قوالی، منقبت، کمال پیش نہیں کرتے، اور کتنے لوگوں کے دلوں پہ اثر ہوتا ہے۔ تو 12 مہینے تو یہ آدمی اس یاد میں مگن رہتا ہے اور ان ہستیوں کا نام لے کر اپنی حلال روزی کماتا ہے۔ جہاں تک سائرہ جی کا تعلق ہے، آپ کہیں کہ سائرہ جی تو قوالی نہیں کرتی، حضور والا کس مہینے کا کون سا اہتمام ہے، کن کی ولادت کا جشن نہیں مناتی، کن کی شہادت کا سوگ نہیں مناتی، کیا رجب کے اندر کنڈے نہیں کرتی، کیا محرم کے اندر سید الشہداء امام علی مقام کی نیاز نہیں دیتی، اور کس موقع پہ یاد نہیں رکھتی۔ تو یہ جو کرم ہے ان کے اوپر خاص یہ ہے، اینا دے 12 مہینے سر اونا دی یادش مگن نے، جو بڑی توفیق ہے ان کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی واقعی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق ہونا، میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، حضور والا جب میں پہل ملا تھا سائرہ نسیم کو، شاید میرا عقیدہ اتنا پختہ نہیں تھا، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان لوگوں کی تمام چیزیں اور رسوم دیکھ کر مجھے پتا چلا کہ مجھے تو اپنی فلاح کا راستہ مل گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا سر جی، اس وقت خاص کرم یہ ہے کہ ہمارے پاس سنتو خاندان کی اگلی نسل علی حیدر کے شکل میں موجود ہے، اور اس قدر ہونہار ہے، ادھر چہرہ ہی لگتا پیا ہے، اور کہتے پتراں دے پھول ترکھے، بالکل، اور کیا واقعی۔ اور مجھے آپ یہ بتائیے سر کہ بچہ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے سیکھنا شروع ہو گیا یا نہیں؟ جی سیکھنا بھی شروع ہو گیا، محفل میں بھی ساتھ آتا ہے، آپ کی دعاؤں سے میں دعا، بس آپ بڑوں کی جو نظر پڑے گی اس پہ تو رحمت ہوگی، تو میں دعا کا ہی التجا ہوں۔ جی میں تو اپنی، میری دعائیں شامل ہیں، نعیم صاحب کی دعائیں شامل ہیں، بشرا کی ہیں، مگر آپ سب لوگ جو یہ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے ہاں فنون کی آبیاری کرنے والی اگلی نسلیں تیار ہوں گی اور آپ ان کی پرورش کے اندر اور ان کی سپورٹ کے اندر آگے آئیں گے، تبھی یہ سارے فنون قائم رہیں گے، ورنہ یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو خاص طور پہ علی حیدر کے لیے دعا کیجئے کہ جب تک یہ بڑا ہو ہم یہ کہیں کہ ماشاءاللہ ہم نے اس سال اس کے لیے دعا کی تھی، اور آج دیکھیے اس کا ثمر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا اور سائرہ جی نے کہا کہ عاتقہ بیٹی، ان کی بیٹی کا نام ہے عاتقہ زینب۔ عاتقہ زینب، اچھا آپ کو آگے والا یاد ہے، میں تو جنم پرچی لکھی سی، دیکھیں عاتقہ زینب، عاتقہ زینب اس کا نام ہے۔ اور میں تھوڑا سا آپ کو بات بتا دوں، آپ کہیں کہ سائرہ نے عاتقہ نام کیوں رکھا، شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو۔ آج میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاؤں، ان کے پاس اپنی وجوہات ہوں گی۔ میرے سرکار دو عالم کی جو دایائیں تھیں، ان میں 3 بیبیاں ایسی شامل تھیں جن کا نام عاتقہ تھے۔ 3 ایسی بیبیاں تھیں جنہوں نے سرکار دو عالم کو دودھ پلایا، ان کا نام عاتقہ تھا۔ تو سرکار کی اپنی حدیث ہے کہ میں عاتقین کی اولاد ہوں، یعنی کہ ایک سے زیادہ عاتقہ میری ماں ہے، میری رضائی ماں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ حصہ تو، یہ باپ نے رکھا تھا، یہ حصہ تو ان کی برکت سے آ گیا، ان کے والد نے یہ نام رکھا تھا۔ مگر جس نام کے اوپر میرا دل پانی پانی ہے، وہ اس بی بی کے نام کا نام ہے کہ جس بی بی کی وجہ سے مولا کائنات کی ذات کو بحثیت باپ زیبائش ہو گئی، سجاوٹ ہو گئی، وہ سج گئے۔ بی بی زینب سے، زین کا مطلب ہے زینت، اب کا مطلب ہے باپ، تو جو بی بی باپ کی زینت ہے، اس سے بڑھ کے کوئی بیٹی ہوگی مجھے بتائیے؟ اللہ کرے کہ ان دونوں ناموں کا اثر اس بچی کی قسمت میں ہو۔ سارا جی برا نہ منائیے گا، میں بھی تیاں والا ہوں، اور تیاں دے معاملے سے جو دل ہوندہ ہے نا، وہ ہور ہی ہوندہ ہے، بالکل واقعتاً ہور ہوندہ ہے واقعی۔ اچھا، مگر اب میں نے وعدہ ان سے یہ لیا ہے کہ تقریباً 10ویں یا 15ویں روزے پہ خاص طور پہ میں کہوں گا کہ سائرہ جی دوبارہ تشریف لائیں گی، اور اپنی بیٹی کو، عاتقہ زینب کو، یہاں اس لیے لائیں گی تاکہ وہ آپ سے دعائیں حاصل کریں۔ خواتین حضرات، یہ جو فنکار ہیں نا، ان کو صرف داد یا ویلا نہیں چاہیے ہوندیاں، انہوں نے دعا بھی چاہیے ہوندی ہے، جی تواڈے ورگے میرے ورگے گناہ گار دین کے تنہاں لگن گیاں انشاءاللہ تعالیٰ۔ نعیم صاحب،
میں آپ کے ساتھ پھر وہی بات کروں گا. حضور والا پہلا دن ایسا بابرکت ہو تو آئندہ کے لیے واقعتاً بڑی راہ جو ہے اور راستہ بالکل روشن ہو گیا ہے. آپ مجھ سے ایک اور وعدہ کیجیے سر, عید پہ انشاءاللہ رمضان ٹرانسمیشن کامیابی سے جب اپنے اختتام پہ پہنچے گی تو ہم عید پہ جن مہمانوں کو ہم نے یہاں بلایا ہے ان کے ساتھ ایک عید لاؤنج کریں گے. جی بالکل سر, تاکہ ہماری خوشیاں جس طرح انہوں نے بڑھائی ہیں اس مہینے میں, ہماری عید بھی یہ واقعتاً عید بنا دیں. بالکل سر, آلریڈی اس پہ کام ڈاکٹر صاحب چل رہا ہے انشاءاللہ. وہ بڑا اچھا نعیم الحسن صاحب, عاصم صاحب اور پوری ٹیم اس کو ابھی سے ڈیزائن کر رہی ہے, اور ہم دوسرے اشرے سے اس کی ریکارڈنگز بھی سٹارٹ کر دیں گے. میں جو ہے نا, چونکہ میرا کام سوال کرنا رہا ہے ہمیشہ, آج مجھے جواب دینے پڑ رہے ہیں, تو میرا آپ سے سوال ہے ڈاکٹر صاحب. ضرور, بسم اللہ. وہ سوال یہ ہے کہ آج چونکہ پہلا رمضان ہے, جی, اگر آج 29واں رمضان ہوتا تو ہم کہتے کہ روزے رکھ کے آپ کا ویٹ جو ہے کنٹرول ہوا ہے. جی بالکل. تو یہ رمضان سے پہلے جی بالکل. یہ لوگوں کے لیے بڑا ایک میسج ہے, اور سب سے امپورٹنٹ یہ سیگمنٹ بن جائے گا. میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں, آپ ذرا اس کو بریفلی بتائیے کہ آپ نے یہ کس طرح سے ویٹ کنٹرول کیا اور اس کو مینٹین کس طرح کر رہے ہیں. آپ کی گفتار اور آپ کے علم کے تو ہم قائل تھے, یہ آپ نے کس طرح کیا؟ میں سر اس میں چھوٹی سی بات آپ کو بڑی مناسب بات ہے. میں عمر کے جس حصے میں ہوں, اور یقین کیجئے کہ اگر میں اپنے ویٹ کو کنٹرول نہ کرتا تو یقین کیجئے سوائے بیماریوں کے مجھے اور کچھ فیس نہ کرنا پڑتا. دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل خوبی اس مذہب کی یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کا بانٹنا شروع کرتے ہیں. میں نے ایک خاص وقت میں اپنا کھانا آدھے سے آدھا کر دیا اور دوسروں کو کھلانا شروع کر دیا. میں سچی بات کر رہا ہوں, جس کی وجہ سے ایسی برکت ہوئی. آپ ایک بات, اور میرے سارے خواتین و حضرات آپ بھی ایک بات سنیں, جسم کے لیے غلیظ ترین چیز چکنائی ہے. اگر یہ چکنائی خون میں ہو تو کولیسٹرول بڑھ گیا, ٹرائیگلیسرائڈز بڑھ گیا, VLDL بڑھ گیا. اگر یہ چکنائی جگر میں چلی گئی تو فیٹی لیور ہو گیا. یوں چمکتا ہوا جگر آپ کا جگہ جگہ چربی کے پھوڑوں سے اٹ گیا. اگر یہی چربی آپ کی رگوں میں چلی گئی تو پتہ چلا کہ ایتھروسکلروسس ہو گیا, جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ گیا, اور کسی دن آپ کی ایک رگ اتنی سکڑ گئی کہ دل کا دورہ پڑ گیا, دماغ کا فالج ہو گیا. میرے پروردگار نے میرے حال پہ ایسا کرم کیا ہے, ایسا کرم کیا ہے کہ ساری چربی جو ظاہر طور پہ آپ کو نظر آتی ہے اور جو خون میں گردش کر رہی تھی, جگر میں تھی اور رگوں میں تھی, وہ ساری صاف کر دی ہے. تو ایک بات میں آپ کو کہوں کہ رمضان سے پہلے اور رمضان کے دوران اگر آپ اپنا کھانا تھوڑا سا کنٹرول کیجئے تو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ باطنی صفائی اور تزکیہ نفس اور تربیت باطن, اس میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں. آج سائرہ جی جانتی ہیں کہ ہماری بہت سی سہیلیاں اور جاننے والے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں. وہ ایک فیشن بن گیا ہے. میرے پروردگار کا حکم جو ہے وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے, اور یقین کیجئے کہ اس سے زیادہ صحت افزا کوئی چیز ہے. رمضان میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دسترخوان بڑھ جاتا ہے. دسترخوان بڑھ جاتا ہے تاکہ لوگوں کو کھلائیں, اپنا پیٹ نہ بھریں. پروردگار نے یہ چاہا ہے کہ میری عبادت بھی ہو اور ایک خاص قسم کا تزکیہ بھی ہو, بدن کا بھی. اور ایک آپ کو بات بتاؤں, روزے کو کہا جاتا ہے یہ جسم کی زکوٰۃ ہے. آپ جہاں پیسوں پہ, سونے پہ, باقی چیزوں پہ زکوٰۃ دینی ہے, جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے, اس کی روح کے ساتھ. میں پہلے روزے پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ میری باتیں مان لیں گے اور چکنائی سے تھوڑا سا دور چلے جائیں گے اور میٹھے سے تھوڑا سا دور چلے جائیں گے, تو عید پہ جو آپ نے کرتا سلوایا ہے وہ اب سے 4 انچ چھوٹا ہوگا. جہاں میں سلوایا ہے وہ 11 انچ کا فرق پہ گیا. سارا جی گواہ. ان کا جب دل کرتا ہے نا یہ ہیلدی ہو جاتے ہیں, جب دل کرتا ہے اسمارٹ. میں یہی میں کہا, ہمیں سمجھائے نا, لیکن ابھی تو سورس آف انسپریشن ہے نا. ان کا جب دل کرے گا نا یہ آپ کو ہیلدی ہو. میں جب ڈاکٹر صاحب کو لاسٹ ٹائم ملا تھا تو کافی سال کی بات ہے. جی بالکل سال کی بات ہے. تو اس وقت ڈبل تھے یہ. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو میں آج دیکھا ہے تو میں شوق ہو گیا. میں کیا سر جی یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ بھی توفیق اللہ کی دی ہوئی ہے کہ آپ رزق کو کیسے استعمال کریں اور رزق کو اپنے لیے زہر نہ بنائیں. یہ بات میری یاد رکھیے, وہ لوگ جو موٹے ہوتے ہیں انہوں نے رزق کو اپنے لیے زہر بنایا ہوتا ہے. میں بھی چند سال پہلے فہیم نیف بھائی سے میری بڑی پرانی دوستی ہے, تو میں بہت موٹا تھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. مجھے یاد ہے. تو میرے والد صاحب نے مجھے ایک مرتبہ کہا, مرشد پاک نے بھی, کہ یار یہ موٹاپا کنٹرول کر لو, نہیں تو یہ کنٹرول نہیں ہوا. ٹھیک, بالکل صحیح. بس ویسی بات ذہن میں آئی, میں نے کوئی ڈائٹ نہیں کی, بس کھانا کنٹرول کر دیا. بالکل صحیح کیا, بہت بالکل صحیح ضروری طریقہ ہے سے. زندگی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا سر جی, پھر آصف انہوں نے کی کریے
ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਐਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ मैं नहीं मगर अब मैंने जिम करनी है जी, अब मैं आप पतली हो मोटी जाऊंगी। नहीं है मगर सारा जी अगर आप बहुत दुबली हो ना तो शायद आपका हुस्न ऐसा उम्दा ना लगे। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। अच्छा क्यों? सूट करने की बात है ना, आप पे करने सूट की करता बात है। नहीं नहीं मैंने करना नहीं कर जरूर अपने रहो भी ਤੁਸੀਂ physique भी होती एक है। दफा ताड़े मगर पतले होना है। ਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ नहीं क्यों कड़ियाँ से जिम कराएंगे क्यों जी, हम जिम करेंगे। आप आज जो स्टूडियो में बैठी हैं तो HUFC जिम से मुल्हिका ये स्टूडियोज़ हैं हमारे, और HUFC दुनिया के सबसे बड़ा जिम है बस जहाँ ठीक हो मौजूद गया। हैं, और आप बिल्कुल आए आपकी फैमिली मेंबरशिप है आज से, बस ठीक है, आप आएँ, लें। बच्चे आएँ, मेंबरशिप आपकी आज हो जाएगी, आप जिम करें आगे। बस मैं इनकी ना थोड़ी सी डन हो बात गया। बताऊँ, आपको मेज़बानी की बात बताने लगा और बुरा ना मानिएगा उस बात का, शायद कुछ लोग बुरा मनाएं। हम लोग बहुत सारे फनकार और मैं भी और सायरा जी हम लोग गए हुए थे इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा घर है, मैं उसका जिक्र नहीं करता। खैर उथे उन्होंने खाना दिता, पहले पाकिस्तान डे का फंक्शन था, बहुत उम्दा फंक्शन हुआ। मैडम जी का ट्रिब्यूट था। नहीं मैडम नहीं वो होर गल है। अच्छा हाँ ਅਸੀਂ ਕਈ ठीक ਮਹਿਫਲਾਂ ठीक ਗਾਣੇ ठीक ਤੁਸੀਂ ठीक ਕਹਿੰਦੇ ठीक ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜੀ ठीक है।